السلام علیکم. بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین اور میرے ساتھ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب. موضوعات حسب دستور ہمارے جو ہیں وہ سر سیاست پہ چل رہا ہے بات. شاہ صاحب میں نے ہوش سنبھالا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میری جو جنریشن تھی جنہوں نے الیکشن دیکھنا شروع کیے یا تھوڑا بہت سمجھنا شروع کیا کہ یار یہ 2000 کی دہائی کی بات. تھوڑا سا ظاہر اس وقت ریڈیو ٹی وی کی بھی ایکسیس زیادہ ہو گئی اور پھر ہمیں سمجھ آتی. اس سے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ بے نظیر آئیں، نواز شریف آئے، پھر آخر میں جنرل مشرف صاحب آئے اور ہم نے اپنے بقائی میں ہوش و آواز جو دیکھا وہ انتخابی عمل ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. پہلا 2002 کے 3 کے الیکشن تھے، 2002 2008 2013. تو یہ الیکشن وہ تھے کہ جہاں پہ ہم نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا، مطلب ہم انتخابی عمل کا حصہ بنے. لیکن سر ہر الیکشن کے بعد ایک پارٹی سڑکوں پہ ہوتی تھی اور ایک پارٹی جو اقتدار میں ہوتی تھی. مطلب ایک کھینچا تانی وہ ایک بچپن میں ایک کہیں کتاب میں نے ایک پڑھی، سفید جزیرہ، نسیم اجازی صاحب والی کتاب ہوتی تھی، وہ میں نے پڑھی تھی. اب یقین مانیں کہ جب بھی میں ان حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کتاب یاد آ جاتی ہے کہ پارلیمنٹ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی سفید جزیرے والوں نے، اس میں آخر میں انہوں نے رسیاں باندھ دی کہ بھئی آپ جو ادھر سے جانا ادھر جانا چاہ رہے ہیں ادھر چلے جائیں، وہاں سے ادھر آنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں. مطلب وہ تشبیہ دی گئی جنگل کی طرف. تو سر یہ نظام جو ہمارے ہاں ہے، جو جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اور باقی دنیا ظاہر ہے وہ وقت کے ساتھ بدل رہی ہے. کیا ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم بھی اس سسٹم میں بار بار تجربے کر رہے ہیں اور فیل ہو رہے ہیں اور اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ آخر اس در کی دعا ہے کوئی؟ شکریہ صدر بھائی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قدرت ایسا درد نہیں پیدا کرتی جس کی کوئی دوا نہ ہو. یہ اصول ہے، لیکن ڈھونڈنے والا ہو. موت کے سوا ہر مرض کا علاج موجود ہے، لیکن موت ہمارے سامنے پھر بھی ایسی چیز موجود رہتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی ہم یہ کہیں کہ ہر صورت میں ہے یہ، اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ نہیں ہے. اصل سوال جو آپ نے بات کی اس میں لبے لباب یہ ہے کہ ہر بار ایک الیکشن ہوتا ہے اور ایک پارٹی کہتی ہے جو ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہے، اور پھر چل جاتا ہے، دوسری آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں جاتی ہے نہیں جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ آج تک کسی مجاز فورم نے اس کو تحقیق کے بعد ریسرچ ہوئی ہے، اس پہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ادھڑی ہوتی ہے یہاں پہ. ہم نے دیکھا یہ پچھلے آپ نے جن جس ایریا کو آپ نے مارک کیا کہ یہاں سے یہاں تک ہماری آنکھوں کے سامنے، اس میں ہمارے سامنے 2013 کا الیکشن ہے. اس میں 4 حلقے کھولنے سے متعلق ایک دھرنا چلا اور مطلب پورا اچھا ایٹ دی اینڈ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. فائنڈنگز کیا آئیں کہ باقی بھی حلقے کھولنے پڑے. جب تک وہ حلقے کھولنے پڑے تب تک ایک اور مسئلہ آ گیا اور اس مسئلے کے کھاتے میں حکومت کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ آج تک اس کے لیے کتنی پیش رفت ہوئی. سب سے پہلے ہمیشہ ہونے کی کوشش کی. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ مسئلے آتے رہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں کوشش کی گئی کہ ان مسائل کا تدارک کیا جائے جو ماضی میں آتے رہے ہمارے سامنے. اس کا طریقہ کار یہ وضع کیا گیا کہ آپ جس وقت ایک الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، الیکشن کمیشن الیکشن شیڈیول اناؤنس کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، لوگ جا کر کاغذات جمع کرواتے ہیں، وہ ان کی اسکروٹنی کرتا ہے، ان کے اعتراضات سنتا ہے، ان کو آگے اوکے کرتا ہے، بیلٹ پیپر چھاپتا ہے، پولنگ اسٹیشن بناتا ہے، وہاں پر عملہ بھیجتا ہے، طریقہ کار وضع کر کے پولنگ ڈے ہو جاتا ہے. پولنگ ڈے پر یہاں پر جو لوگوں نے جو ووٹ دیا، کیا انہیں جو شام کو یا دوسرے دن یا تیسرے دن رزلٹ ملا، کیا وہ وہی تھا؟ یہ سوال تھا. وہی جہاں انہوں نے دیا تھا وہیں پہ گیا وہ. مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ٹھیک رزلٹ تھا. اس بارے میں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس سے متعلق ہارنے والوں نے یہ نہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بس الیکشن ہو گیا اور بس. 2018 میں ہمارے سامنے ایک پارٹی چلا کر کے تری، 2013 میں کے تری. اسی طرح 90 کی دہائی میں آپ نے جو مارک ایریا کیا جنرل مشرف کے بعد قید کیا، جبکہ میرے جو ہوش بقائی میں ہوش آواز میں نے آئی سے لے کر تو اس وقت تک مطلب یہ سارا نہیں ووٹنگ کا حصہ جو بنے 2000 کے بعد نہیں. میرا ووٹ تو 1993 میں ساری اس عمل کا باضابطہ طور پر حصہ بھی رہا ہوں، دیکھتا بھی رہا ہوں، سنتا بھی رہا ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں، میرے سامنے سب آبزرو کرتے رہے آپ اس کو. کرتا رہا ہوں. ہر الیکشن کے بعد یہ شور اٹھا، دھاندلی ہوئی ہے، مجھے نہیں جتوایا گیا.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی کے آگے اس کی اپیل میں جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے شور بھی شرابہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہمارے سامنے ایسا کوئی فورم، کسی مجاز فورم نے یہ طے کر کے نہیں بتایا کہ دھاندلی ہوئی تو کہاں ہوئی۔ اب اس میں ووٹنگ کا جو پروسیس تھا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، انہوں نے یہ طے کیا کہ جس وقت پولنگ اسٹیشن پر جو دھاندلی ہوتی ہے آپ وہاں پر ایک فارم 45 جاری کر کے آئیں، ان جو ایجنٹس پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو آپ فارم 45 دے کر آئیں، مطلب ایک رزلٹ وہ فیصلہ کون کرے، فیصلہ کون بات ہوگی کہ آپ نے ٹھیک رزلٹ دیا یا غلط۔ سارے وہاں پہ جو موجود تھے نمائندے وہ مطمئن جو پارٹیز ہیں، پارٹیز کون کون ہیں، ایک الیکشن کمیشن ہے اور ایک امیدوار ہیں لڑنے والے، ان سب کو آپ وہاں پر ایک رسید دے کر آ جائیں کہ آپ نے کہ اس پولنگ اسٹیشن سے اتنے امیدوار تھے اور ان امیدوار کو اتنے ووٹس ملے۔ میرے خیال میں بہتر یہ ان کے پاس یہ ہوگا تو پھر آگے چل کر جس وقت یہ جائیں گے تو پھر آگے فارم 46 بنے گا، پھر اس کی بنیاد پر فارم 47 بن جائے گا۔ فارم 46 میں ان سب لوگوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، یہ کون کون سے پولنگ اسٹیشن سے کس نے کتنے ووٹ لیے وہ چلا جائے گا۔ اب اس الیکشن میں یہ چیز اپلائی ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں امیدواروں کی، کم از کم کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے صرف 99 امیدوار ہیں۔ صحیح ہے۔ اب میں اس کا ایگزیکٹ ڈیٹا ابھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ یہیں پر موجود ہو، میں نے نہیں اسٹڈی کیا کہ ایگزیکٹ ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کتنے ہیں کہ کتنے یہ دعوے دار ہیں کہ فارم 45 ہمارے پاس ہیں، یعنی فارم 45 والے کتنے ہیں اور فارم 47 والے کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو فارم 45 وہ لا رہے ہیں وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں یا ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ کورٹ ڈیسیژن کرے گی۔ چیزیں تھوڑا سا مجہول ہو گئی یہاں پہ آ کے کہ وہ کورٹ ڈیسیژن کرے گی۔ جو آثار کرائن جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، کرائن اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ اپنی ساکھ کھو دیتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن ہی اس کی تحقیق کرنے کے بجائے کورٹس کے ذریعے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ کورٹس بلائیں الیکشن کمیشن کو بھی اور دوسرے امیدوار کو بھی بلائیں جس کے پاس فارم 45 اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے مطابق تو قابل جائزہ لے، وہ دیکھے کہ کیا فارم 45 اصلی ہیں، نقلی ہیں، ٹھیک ہیں، غلط ہیں۔ اب فارم 45 کسی ایک پارٹی کو جاری نہیں ہوا ہے، سب پارٹیوں کو ہوئے ہیں۔ اگر آپ ٹیمپرنگ کرتے ہیں، آپ کو ٹیمپر شدہ بیلٹ پیپر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک پارٹی کر دیتی ہے دوسری کوئی کر سکتا ہے، تو پھر بھی ایک مشتہر کر کے ایک آپ کا پولنگ اسٹیشن ہوگا جہاں کی رزلٹ آپ کے سامنے ہوا۔ اب وہاں کا اگر آگے جا کر فارم 47 کے مطابق وہ نہیں بن رہا تو پھر وہاں پر مشتہر کیا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مشکوک ہے۔ لیکن اس کے لیے کسی طے شدہ کسی مجاز فورم پر یہ بات طے ہونی ضروری ہے کہ بھائی یہ ٹھیک کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جس وقت ہمارے سامنے یہ پوزیشن کلیئر ہو جائے گی اس وقت ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ لوگوں نے کیا کیا، کس کو ووٹ دیا، کیا حقیقت تھی۔ سر دست ہم اس پہ یہ کامنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے جب تک کہ ایک مجاز فورم فیصلہ نہیں کر دیتا۔ لیکن اس کے الٹیمیٹ ایک بینیفیشری آپ جس کو بھی سمجھیں، جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حتمی نتیجہ ہے اور یہی ٹھیک نتیجہ ہے اور اس کے بینیفیشری جو ہے حکومتی پارٹی جو بھی جاتی ہے حکومت میں، اگر وہ بینیفیشری بنتی ہے تو وہ ہماری اس کو لیجیٹیمیسی اس بنیاد پر نہیں ملنی چاہیے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں آپ کو کیا ہوا تھا اور آپ کے خلاف کوئی کلیم بھی نہیں آیا تو آپ اگر منتخب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے خلاف دعویٰ آیا پھر اس دعوے کی سماعت کے بعد جو عدلیہ فیصلہ دے گی اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے نے ثابت کیا پھر تو یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ایسا ہوگا، یعنی یہ ان فیوچر چل کر آگے جو بھی ہوگا۔ ماضی کے ریکارڈ ہیں اس وقت 1977 میں مارچ 1977 میں الیکشن ہوئے اور 5 جولائی 1977 کو پارلیمنٹ ڈیزالو ہوئی اور سب ختم۔ یہ 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پی این اے کی تحریک جو چلی تھی، پی این اے نے اس میں 36 نشستیں لی ہوئی تھیں، 36% اس کی نشستیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کے خلاف سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، دھاندلی کے خلاف وہ نکلے اور پھر آخر پر کیا ہوا کہ بھٹو کی گورنمنٹ بھی گئی، وہ سب گیا اور پھر مارشل لا کا ایک دور آ گیا۔ تو دھاندلی کے نتیجے میں پہلا جو ہمارے سامنے جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا، پھر اس کے بعد وہ حکومتوں کی تبدیلی اور ہم دیکھتے رہے کہ 2-2.5 سال پر یہ چلتا رہا۔ سوال یہ ہے کہ اس پر پھر انہوں نے جو دیکھیں ذمہ داری کس پہ تھی کہ اس میں ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، مقننہ کی تھی، قانون سازوں کی تھی جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر الیکشن ریفارمز ایکٹ لائے۔ پہلا ایکٹ الیکشن ریفارمز کا آیا 2015 میں۔ 2015 کے الیکشن ریفارم ایکٹ میں انہوں نے اس میں جو پہلے اس کی جو سکروٹنی کر کے ان کو ٹھیک وہ لائن اپ کرنے اور ان کو ایک سسٹم میں ڈالنے کا جو پہلا ایکٹ آیا وہ تھا جنرل مشرف نے لایا 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ۔
کہ سب سے پہلے پارٹیز اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں, اپنا سسٹم بنائیں, اپنا وہ ڈیولپ کریں پہلے اپنے اندر وہ اپنا, اور یہ قوائف ہیں, ان قوائف پر پورا اتریں اور آئیں الیکشن کمیشن میں الیکشن خود کو رجسٹر کروائیں. اب پارٹیوں نے اس طریقہ کار کے مطابق دھاندلی شروع کر دی, اس کو فالو نہیں کیا, لیکن اس میں چور راستے ڈھونڈے اور ان راستوں سے پھر آ کر وہ بیٹھ گئیں. تو مطلب یہ ہے کہ ریفارمز میں وہ فائدہ وہ نہ دے سکی. قوانین میں مسئلہ نہیں تھا لیکن نیت میں فرق ہے نا. تو اب 2013 میں پھر دھاندلی ہوئی, تو پھر اس کے خلاف ہے کہ ایجیٹیشن اٹھا اور دھرنا ہوا اور پھر شور ہوا, پارلیمنٹ میں بات گئی, پھر کرتے کراتے پھر انہوں نے ایک اشتہار جاری کیا کہ آپ اس کے لیے تجویز دیں. اس میں میں نے خود تجویز دی الیکشن کمیشن کو, باقاعدہ میں نے خط لکھا, ان کو ساری تجاویز دی, میں نے بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے, یہ طریقہ, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس میں نے جو انہیں سجسٹ کیا تھا اس وقت 2013 کے الیکشن سے پہلے, بعد میں, تو میں نے تمام ڈیٹے کی بنیاد پر انہیں بتایا تھا کہ کون سی پارٹی اس سے پہلے کتنے ووٹ حاصل کر چکی ہے اور اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کیا رہی ہے. اگر ایک فرض کرتے ہیں 1 کروڑ ووٹ پول ہوا, 1 کروڑ میں سے 50 لاکھ ووٹ ایک پارٹی نے لیے اور 50 لاکھ 7 پارٹیوں نے لے لیے. اب جس پارٹی نے 18 لاکھ ووٹ لیے اس کے پارلیمنٹ میں 64 ممبر ہیں, جس نے 37 لاکھ ووٹ لیے اس کا پارلیمنٹ میں 2 ممبر ہیں. اب یہ اتنا بڑا تضاد تھا جس کو آپ کو کم از کم, جب آپ ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس معاملے پہ ریفارم لانی تھی. سب سے بنیادی گڑبڑی وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ ایک نہیں, گڑبڑ ہر جگہ پر ہے. اس کی گڑبڑ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ڈیٹے کے اعتبار سے میں نے بتایا کہ ہر حلقے سے ایک امیدوار, جیتنے والا امیدوار اگر 1 لاکھ لے کر جیتتا ہے, اس کے مخالف 10 امیدوار ہیں, انہوں نے 50-50 ہزار لیے ہوئے, یہ 5 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 5 لاکھ دے رہے ہیں کہ یہ بندہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو 1 لاکھ لوگوں کی رائے کو مستند تصور کر دیجیے کہ یہ بندہ ہے. اب اس چیز کو ٹریس کرنا تھا کہ آپ عوام کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے, کون ملک کا انتظام و انصرام سنبھالے, عوام کیا چاہتے ہیں. اگر عوام کی حاکمیت کے تناظر میں وہ چلتے ریفارمز لاتے تو انہیں سب سے پہلے متناسب نمائندگی کا وہ سسٹم اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج پہلی بار ہم کر رہے ہیں, کوئی تجربہ نہیں. مصر میں اس کے مطابق الیکشن ہوئے, ترکی میں اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, انڈونیشیا میں اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, ملائیشیا میں اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, برازیل میں اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, یونان میں اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, اٹلی میں اس کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں اس کے مطابق کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی اجنبی آپ کا سسٹم ہے. یہ والا جو سسٹم جو آپ کا اجنبی سسٹم ہے, یہ 16ویں صدی کے یورپ والا سسٹم